یوٹیوب چینل این رائٹس کی یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ احمد بن منصور شیرازی نے کہا، جب امام بخاری بخارا کو لوٹے تو شہر سے 3 میل پر ان کے لیے ڈیرے لگائے گئے اور لوگوں نے ان کا استقبال کیا، یہاں تک کہ کوئی مشہور آدمی ایسا نہ رہا جو ان کے استقبال کو نہ گیا ہو۔ پھر چند روز کے بعد وہاں کے امیر سے ناچاکی ہوئی، اس نے امام بخاری کے اخراج کا حکم دیا اور وہ بیکند کی طرف چلے گئے۔ ونجاڑ نے اپنی تاریخ میں کہا کہ میں نے احمد بن محمد بن عمر سے سنا، وہ کہتے تھے خالد بن احمد ذیلی امیر بخارا نے امام بخاری کو پیغام بھیجا کہ تم میرے پاس کتاب الجامع اور تاریخ لے کر آؤ۔ امام بخاری نے اس کے خادم سے کہا کہ تو امیر سے کہہ دینا کہ میں علم کو ذلیل نہیں کرتا اور سلاطین کے دروازوں پر نہیں جاتا، اگر اس کو علم کی حاجت ہے تو وہ میری مسجد یا گھر میں آوے، اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو مجھ کو منع کر دے مجلس میں بیٹھنے سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس میرا گزر ہو جائے اور میں ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو علم چھپاتے ہیں۔ اس وجہ سے امیر اور امام بخاری میں ناچاکی پیدا ہو گئی۔ حاکم نے کہا، میں نے محمد بن عباس طبی سے سنا، وہ کہتے ہیں امام بخاری کو بخارا چھوڑنے کا یہ سبب ہوا کہ خالد بن احمد خلیفہ نے ان کو پیغام بھیجا اپنے گھر میں بچوں کو تاریخ اور جامعہ پڑھانے کے لیے۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ علم کی باتیں خاص لوگوں کو سناؤں اور عام لوگوں کو نہ سناؤں۔ خالد نے حریث بن ابی ورقہ وغیرہ کئی شخصوں کو بہکایا، انہوں نے امام بخاری کے مذہب میں گفتگو کی، آخر خالد نے ان کو نکال دیا شہر سے۔ امام بخاری نے ان کے حق میں بد دعا کی اور فرمایا، یا اللہ، جو انہوں نے میرے لیے چاہا وہ خود ان کو اور ان کی اولاد کو پیش آوے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ خالد تو 1 ماہ کے اندر حکم امیر طائر کے معزول کیا گیا اور گدھے پر سوار کر کے پھرایا گیا اور قید کیا گیا، اور حریث بن ابی ورقہ کو اپنے گھر والوں میں وہ مصیبت پیش آئی جس کا بیان مشکل ہے، لوگ بھی بلاؤں اور آفتوں میں پھنسے۔ ابن عدی نے کہا، میں نے عبد القدوس بن عبد الجبار سے سنا، وہ کہتے تھے امام بخاری خرطنگ کو گئے، جو ایک گاؤں تھا سمرقند کا، اور وہاں ان کے اقربا تھے تو وہیں اترے۔ ایک رات میں نے ان سے سنا، وہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ، تیری زمین کشادہ ہے مگر مجھ پر تنگ ہو گئی، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پھر 1 ماہ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ محمد بن ابی حاتم وراق نے کہا، میں نے غالب بن جبریل سے سنا، اور امام بخاری خرطنگ میں انہی کے پاس اترے تھے، وہ کہتے تھے کہ امام بخاری چند روز وہاں رہے پھر بیمار ہوئے۔ اس وقت ایک ایلچی آیا سمرقند والوں کا اور کہنے لگا کہ سمرقند کے لوگوں نے آپ کو بلایا ہے۔ امام بخاری نے قبول کیا اور سوار ہونے لگے، موزے پہنے، امامہ باندھا، 20 قدم گئے ہوں گے جانور پر چڑھنے کے لیے ان کا بازو تھامے تھا کہ انہوں نے کہا مجھ کو چھوڑ دو۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کئی دعائیں پڑھیں، پھر لیٹ رہے، ان کے بدن سے بہت پسینہ بہا اور انتقال ہو گیا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کفن دینا 3 کپڑوں میں جن میں نہ قمیض ہو نہ امامہ، یہی سنت ہے، اور قمیض اور امامہ دونوں بدعت ہیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ جب ان کو کفن میں لپیٹا اور نماز سے فارغ ہوئے اور قبر میں رکھا تو ان کی قبر سے مشک کی طرح خوشبو پھوٹی، اور بہت دنوں تک یہ خوشبو باقی رہی، یہاں تک کہ کتنے دنوں تک لوگ ان کی قبر کی مٹی لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث شریف کی خدمت کی برکت تھی۔ آخر ہم نے ان کی قبر کے گرد لکڑی کا جال بنا دیا۔ خطیب نے کہا، مجھ کو خبر دی علی بن حاتم نے، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ان کے ساتھ ایک جماعت تھی صحابہ اکرام کی، آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، میں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، پھر میں نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا، محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ بعد چند روز امام بخاری کی وفات کی خبر آئی اور میں نے غور کیا تو وہ اسی وقت مرے تھے جب میں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ محیب بن سلیم نے کہا، امام بخاری کی وفات ہفتے کی رات کو عید الفطر کی شب 256 ہجری میں ہوئی، اور ایسا ہی کہا امام حسین بن حسین بزار نے، اور کہا کہ ان کی عمر 13 دن کم 62 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جاننا چاہیے کہ علم حدیث ہجرت کے 100 سال تک جمع نہیں ہوا تھا اور سینہ بسینہ منتقل ہو رہا تھا۔ 100 برس کے بعد جمع ہونا شروع ہوا اور دوسرے 100 برس تک آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا رہا اور تصانیف مرتب ہوتی رہیں۔ بعد 200 سال کے امام بخاری نے حدیث کا جھنڈا اٹھایا۔ سب سے پہلے جس چیز کو امام بخاری نے انجام دیا وہ تمیز ہے۔ حدیث کی اقسام میں بعد ان کے محدثین ان کے قدم بقدم چلے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جا کے اس کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔